الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال فذهبت. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش بن إبراهيم التيمي النبي قال كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال له رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں اعمش بن ابراہیم التیمی نبی سے یہ روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کنا عند حذیفہ بن الیمان، ہم حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے. یہ صحابی ہیں اور صحابی جلیل ہیں اور صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ شان والے صحابی ہیں کہ جن کو حضور پاک نے منافقین کے اسماء بتلا کے ان کو راز میں رکھنے کا حکم فرمایا. اس لیے ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے فقال له رجل، نے ایک بندے نے کہا لو ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش مجھے حضور کا زمانہ ملتا تو میں اس وقت حضور کے ساتھ ہو کے آپ کے دشمنوں سے لڑتا اور اللہ کے راستے میں آزمایا جاتا ابتلا سے ابلی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا انت كنت تفعل ذلك، یعنی انت اچھا اگر وہ وقت ملتا تو ایسا کرتے. اللہ کے بندے وہ وقت بڑے امتحان کا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیلۃ الاحزاب میں فی لیلۃ ذات ریح شدیدۃ، ایک ایسی رات تھی جس میں سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ایک تو ہوا تیز وقرن اور ٹھنڈی تھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل یاتی بخبر القوم یکون معی یوم القیامۃ فیجب النار. حضور نے فرمایا کون ہے کہ جا کے دشمنوں کے احوال کی خبر لے کے آئے وہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ تو کوئی بھی نہیں بولا. اللہ کے بندے وہ اتنا وقت مشکل تھا. اس لیے فرماتے ہیں فلم یجبہ احد، کسی نے جواب نہ دیا. ثم الثانیۃ ثم الثالثۃ مثلہ، حضور پاک نے دوسرے دفعہ کہا تب بھی کسی نے جواب نہیں دیا. وجہ یہ تھی کہ اتنی شدید اندھیری اور شدید سردی تھی کہ کسی کی طاقت نہیں تھی نکلنے کی. تو اس لیے صحابہ خاموش رہے کہ اللہ قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جبریل کے ذریعے بھی خبر دے. ثم قال يا حذيفة قم
فَأْتِنَا بِخَبَرٍ مِّنَ الْقَوْمِ۔ اس کے بعد حضور پاک نے میرا نام لے کے حکم دیا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، تم جاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَن نَّقُومَ۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اب حضور نے مجھے نام لے کے بلایا تھا، حضور نے میرا نام لیا کہ حذیفہ کھڑے ہو، جب میں کیا کر سکتا ہوں؟ فَقَالَ ائْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تُظْهِرْهُمْ عَلَيَّ۔ آپ نے فرمایا جا کے معلوم کرو کہ دشمن کے کیا ارادے ہیں، وَلَا تُظْهِرْهُمْ عَلَيَّ، ایسی بات نہ کرنا کہ الٹا ان کو بھڑکا دو، ان کو بھڑکانے والی بات نہیں کرنا، صرف معلوم کرنا ہے۔ قَالَ فَمَضَيْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کی دعا تھی کہ جب اس ٹھنڈی رات میں نکلا تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، کوئی سردی نہیں، اللہ نے میرے لیے موسم بالکل گرم کر دیا۔ فَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، میں نے کیا دیکھا کہ ابو سفیان آگ کے کنارے بیٹھ کے اپنی پشت کو گرم کر رہا ہے۔ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبَدِ قَوْسِي وَأَرَدتُّ أَنْ أَرْمِيَهُ، میں نے اپنا تیر کمان میں رکھا، میں نے کہا موقع ہے بس تیر مار دوں، اس کو تو ختم کروں۔ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اس کے بعد میں نے حضور کی وہ بات یاد کی کہ لا تظہرہم علیہ، کہ ہم پر ان کو بھڑکا نہ دینا۔ وَلَوْ رَمَّيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ، اگر وہ میں تیر مار دیتا تو یقیناً کامیاب ہو جاتا، بالکل سامنے تو تھا میرے۔ قَالَ فَرَجَعْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صَابَنِي الْبَذِينَ فَرَدْتُ وَقَرَرْتُ وَأَخْبَرْتُ رَسُولَ وَالْبَذِي مِنْ فَضْلِ أَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب تک میں حضور کی ڈیوٹی میں تھا مجھے سردی نہیں لگی، جب کام ختم ہو گیا سردی نے پکڑ لیا تو میں حضور کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو شدید سردی ہے، آپ نے مجھے لٹا دیا اور میرے اوپر اپنے کپڑے میں سے بھی کپڑا ڈالا۔ فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى الصُّبْحَ، میں تھکا ہوا تھا کپڑے سے، جب مجھے گرمی پہنچی تو میں سو گیا، صبح تک سوتا رہا۔ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قُمْ يَا نَوْمَانِ، جب صبح کا وقت ہوا حضور نے فرمایا اٹھو، نیند کے کب تک سوتے رہو گے؟ وَرَوَاهُ يُونُسُ بن بكير شام الصادق مسلم نے قال ان رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه نشكو الى الله صحبتكم لرسول الله انكم ادركتموه ولم ندركه ورأيتموه ولم نره۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت حذیفہ سے کہ ہم اللہ سے شکایت کریں گے کہ مولا نے آپ لوگوں کو تو شان دیا، آپ صحابی بن گئے، آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی لیکن ہمیں حضور کا زمانہ نہ ملا، آپ لوگوں نے حضور کو دیکھا لیکن ہم حضور کو نہ دیکھ سکے، تو ہم اللہ سے کہیں گے مولا ہماری بھی قسمت بنا دیتے۔ فقال حذیفہ رضی اللہ عنہ ونحن نشکو الی اللہ ایمانکم بہ ولم تروہ، حضرت حذیفہ نے کہا اگر تم شکایت کرو گے ہم بھی اللہ کے آگے شکایت کریں گے، مولا کمال تو ان کا ہے جنہوں نے میرے نبی کو بن دیکھے مان لیا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے نا حضور کو، معجزات دیکھے، جمال دیکھا، کمال دیکھا، اصل ایمان تو آپ لوگوں کا ہے کہ دیکھا نہیں ہے لیکن حضور پہ جانتے تھے۔ واللہ لا تدری ابن اخی لو ادرکتہ کیف کنت تکون، آپ نے فرمایا میرے بھتیجے اللہ جانتا ہے، خدا جانے تمہیں وہ زمانہ ملتا تو تمہارا اللہ جانے کیا حال ہوتا۔
وہ تو ایسا دور تھا کہ حضور حکم دے رہے ہیں لیکن صحابہ بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، صحابہ آگے ہمت نہیں رکھتے. لقد رأیتنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الخندق فی لیلۃ باردۃ مطیرۃ، ٹھنڈی رات ہے اور برسات بھی ہے. ثم ذکرنا وما تقدم مطولا، پھر وہ ساری حدیث بیان کی. وروى بلال بن يحيى الابسي رضي الله تعالى عنه نحو ذلك ايضا، وقد اخرج الحاكم البيهقي في الدلائل من حديث إكرمة بن عمار بن محمد بن عبد الله الدولي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة قال ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه مشاهدهم. حضرت حذیفہ اپنے واقعات بیان کر رہے تھے جو حضور کے ساتھ گزرے. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال جلساؤه وما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. وہاں جو لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت حذیفہ کاش ہمیں وہ دور نہیں ملا، اگر ہمیں حضور کا زمانہ ملتا تو ہم ایسی قربانی دیتے، ایسی قربانی دیتے. فقال حذیفہ لا تمنوا ذلك. حضرت حذیفہ نے فرمایا اس کی امید نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، وہ بڑا مشکل دور تھا جب صحابہ بھی یہ قربانی نہیں کر سکتے تھے، تمہاری کیا طاقت. لقد رأيتنا ليلة الأحزاب نصافون قعودا. احزاب والی رات ہم بیٹھے تھے صفے بنا کے بیٹھے ہوئے. ابو سفیان الاحزاب فوقنا، ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ ہماری اعلیٰ طرف سے تھا. وقریظہ الیہود اسلم النار نخافهم على ذرارینا، اور بنی قریظہ جو تھے وہ مدینے کے نیچے کی طرف سے. ہمیں یہ خوف تھا کہ جب ابو سفیان سے ہماری جنگ ہوگی، اگر بنو قریظہ نے ہمارے اہل و عیال پہ اور عورتوں پہ حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں؟ ہم اس دشمن سے لڑیں گے کہ ان کو روکیں؟ وما أتت علينا قط وشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه. اور آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے وہ اندھیرا جو ہم نے دیکھا ایسا کبھی نہیں دیکھا، اور ہوا کی جو آواز تھی، جو چمک تھی، بجلی کی کڑک تھی، ایسا اندھیرا چھا جاتا تھا کہ ہمیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی نظر نہیں آتی تھی. وجعل المنافقون يستاذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة. جب یہ حالت ہو گئی تو منافقوں نے بہانے بنا کے اجازت لینی شروع کی. وما يستاذن واحد منهم الا اذن له، جس نے بھی اذن مانگا حضور نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. وَيَأْذَنُ لَهُمْ فَيَتَسَلَّلُونَ. منافق اجازت لے کے کھسکتے گئے، ہم باقی تھوڑا عدد رہ گئے. وَنَحْنُ سَرَاسَرِيَّةٌ وَذَلِكَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلًا حَتَّى أَتَى عَلَيَّ وَمَا عَلَيَّ جُنَّةٌ مِّنَ الْعَدُوِّ وَلَا مِنَ الْبَغْضِ إِلَّا مِلْتٌ لِّامْرَأَتِي ما یجاوز رکبتی. ہم تھوڑے لوگ رہ گئے، اب حضور کے سامنے ہم گویا ایک ایک ہو کے آ رہے ہیں. اور حضرت حذیفہ نے فرمایا میرے بھتیجے اس وقت عالم یہ تھا کہ میرے اوپر کوئی ڈھال نہیں، کوئی زرہ نہیں، کوئی کپڑا نہیں. میری بیوی کی چادر تھی جو میں نے لپیٹی ہوئی تھی وہ بھی مجھے پوری نہیں آ رہی. قال فأتاني وأنا جاس على ركبتي. میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا. وقال من هذا؟ نے فرمایا کون ہو؟ فقلت حذیفہ. قال حذیفہ. فتقاصرت النظر. قلت بلا یا رسول اللہ کراہیۃ ان نقوم. حضور نے فرمایا تم حذیفہ ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اب میں شرم سے کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ کپڑا ہی پورا نہیں ہو رہا. اللہ. فقمت فقال انه كائن في القوم خير فاتني بخبر القوم. آپ نے فرمایا حذیفہ اٹھو جاؤ دشمنوں کے اندر معلوم کر کے آؤ. وانا من اشد الناس فزعا واشدهم قرا. حالانکہ اس وقت عالم یہ تھا کہ میں سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا اور سب سے زیادہ مجھے سردی نے پکڑا ہوا تھا. قال فقلت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. جب میں نکلا
اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی اللہم احفظ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے اس قاصد کی حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. قال فواللہ ما خلق اللہ تعالی فضلا ولا قرن فی جوفی الا خرج من جوفی. حضور کی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ میرے دل سے وہ سارا ڈر بھی نکل گیا اور سردی بھی ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی. وما اجزی شیئا قال فلما وليت قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. حضور نے فرمایا حذیفہ جب حال حوال لے کے آؤ کسی کو نہیں کہنا، پہلے میرے پاس آ. کیوں؟ حضور سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ خطرناک خبر ہو اور اس صحابہ گھبرا جائیں، تو پہلے میرے پاس آ. قال فخرجت حتى اذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد. کہتا ہے میں چلتے چلتے دشمن کے لشکر کے قریب پہنچ گیا، ان کی آگ جل رہی تھی. فَإِذَا رَجُلٌ أَدْهَمَ زَخَمٌ يَقُولُ بِيَدِهِ عَلَى النَّارِ وَيَمْسَحُ خَاصِرَتَهُ وَيَقُولُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ گندم گون بڑا بھاری جوان ہے اور آگ پر ہاتھ دے کے پھر اپنے چہروں کو گرم کر رہا ہے اور ساتھ حکم دے رہا ہے لوگوں بھاگو بھاگو، نکلو نکلو، چلو الرحیل الرحیل الرحیل. فلم کن عارف ابا سفیان قبل ذلك فانتزعت سهما من كنانتي ابيض الريش فاذاه بقبض قوسي ليرميه به في ضوء النار. اب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا تیر نکالا، تیر نکال کے کمان پہ چڑھایا جس کا آگے سفید پھل تھا، اور میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ جیسے آگ کی روشنی ہوگی وہ بندہ نظر آئے گا تو میں تیر ماروں گا. اب جناب فرمایا ذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی شیئا حتی تأتینی. لیکن مجھے حضور کی بات یاد آ گئی کہ وہاں جا کے کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا ہے. طالب ہم سکر صحابی قنانتی، میں نے اپنے آپ کو روک لیا اور تیر جو تھا واپس اپنی اس کیس میں ڈال دیا. ثم انی شجاعت نفسی حتی دخلت العسکر. اس کے بعد میں نے اپنے دل میں مجھے اللہ نے بہادری دی اور میں لشکر کے اندر داخل ہو گیا. فَإِذَا دِنَ النَّاسِ مِنِّي بَنُو عامر. بنو عامر قبیلے کے لوگ جو تھے میرے قریب تھے. یقول یا عامر یا آل عامر الرحیل الرحیل لا مقام لکم. اور بنو عامر بھی کہہ رہے تھے کہ بھاگو بھاگو، اب رہنے کی طاقت نہیں. وَإِذَا الرِّيحُ فِي يَسْكَرِهِمْ مَا جَوَزْكَرَهُ شِبْرًا. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہوا کا طوفان تھا، اللہ کی شان یہ ہے، معلوم ہوتا تھا کہ جہاں ان دشمن کا لشکر ہے وہاں ہوا نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، باہر کچھ بھی نہیں. فواللہ انی لاسمع صوت الحجارة فی رحالهم وفرشهم الریح تضرب بهم بها. فرماتی ہیں کہ میں نے پتھروں کی آواز سنی جو ان کے خیموں میں، ان کے بچھونوں میں پتھروں کی برسات ہو رہی تھی. معلوم ہوتا تھا ہوا اٹھا اٹھا کے پتھر مار رہی ہے. ثم خرجت نحو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں واپس آیا. فلما انتصبت بالطريق او نحو من ذلك اذا انا بنحو من نشين فارسا او نحو ذلك متمينا فقالوا اخبر الصحابه ان الله تعالى كفاه القوم فرجعت الى رسول الله. اب فرماتی ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا، میں ابھی آدھے سفر میں تھا، میں نے دیکھا کہ 20 سوار ہیں لیکن انہوں نے ڈاٹھے باندھے ہوئے ہیں. جب میرے قریب آئے تو مجھے کہا انہوں نے کہ جا کے محمد مدنی کو خوشخبری دے دو، دشمن تمہارا بھاگ گیا. فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل فی شملۃ یصلی. میں حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، نماز پڑھ رہے تھے. فواللہ ما دام رجعت راجعنی القر وجعلت اقرقف. اب کہتے ہیں جیسے میں واپس آیا مجھے ٹھنڈ نے پھر پکڑ لیا. ایسے ہوتا تھا میں کانپ رہا تھا،
فأوما إلي الصبي يصلي، حضور نے مجھے اشارہ کیا، فدنوت منه فأصبر علي شملة، میں قریب ہو گیا، حضور نے اپنا کپڑا مجھ پہ ڈال دیا۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، اور حضور کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی پریشانی آتی تو حضور فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ فأخبرته خبر القوم وأخبرته أني تركتهم يرتحلون، میں نے آ کے سارا واقعہ سنایا اور میں نے کہا حضور مبارک ہو، میں نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن بھاگ رہا ہے، اب واپس جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ وأخرج أبو داود في سننه منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، من حديث كعب به۔ وقوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، اذ جاءوکم من فوقکم، جب دشمن کی جماعتیں تمہارے اوپر کی مدینے کے اوپر کی طرف سے بھی آئیں، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بنو قریظہ تھے، تقدم بنو قریظہ، وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یعنی من شدت الخوف والفزع، کہ اوپر سے بھی دشمن نیچے سے بھی دشمن۔ تو اب عالم یہ تھا کہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور دل نکل کے حلقوم میں آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ظَنَّ بَعْضُهُمْ كَانَ بَعْضُهُمْ دَارَ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسِ يَفْرَحُونَ۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں کے اس وقت گمان ہونے لگے کہ شاید ہم پہ بھی مصیبت آ گئی۔ وقال محمد بن اسحاق في قوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ظن المؤمن كل ظن والنجم النفاق۔ مومن جو تھے وہ بھی گمانوں میں پڑ گئے اور نفاق جو تھا وہ ظاہر ہو گیا، منافق جو تھے وہ بھاگ گئے۔ حتی قال محتب بن قشیر اخو بنی عمرو بن عوف كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر وحدنا لا يقدر ان يذهب الى الغائط۔ حتیٰ کہ معتب ابن قشیر جو ہے عمرو بن عوف کا بھائی کہنے لگا کہ حضور تو فرماتے تھے کہ ہم کسرا فتح کریں گے، قیصر فتح کریں گے، وہاں کے خزانے ملیں گے، اور حال یہ ہے کہ ہم تو پیشاب کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو کہاں ہیں وہ وعدے؟ وقال الحسن في قوله يدرج الظن بالله ظن مختلط المنافقون ان محمد وصحابه يستاصلون وايكن المؤمن ما وعد الله ورسوله حقا وسيدوا على الدين وكله ولو كره المشركون۔ حضرت حسن فرماتے ہیں وتظنون بالله الظنونا، یعنی ہر کسی کا گمان مختلف تھا۔ منافق کہہ رہے تھے کہ آج مومن مٹ جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ بالکل نہ ڈرو، ہمارا یقین ہے اللہ پہ، ہمارا گمان کامل ہے کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری نصرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ وقال ابن حاتم حدثنا احمد بن عاصم الانصاری قال حدثنا ابو عامر وحدثنا ابي قال حدثنا ابو عامر الاخري قال حدثنا الزبير یعنی عبداللہ مولا عثمان رضی اللہ عنہ ربی ابن عبد الرحمن النبی سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ شیء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر۔ صحابی کہتی ہیں کہ ہم نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب عالم یہ ہے کہ ہمارے گویا دل نکلتے ہیں ڈر سے، آپ کوئی بات بتلائیں، ہم پڑھیں، اللہ پاک ہم پہ رحمت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا
اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اور ایک روایت میں اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا خفف لوآتنا، اور فرمایا بذر وجوہ دائی بالروح وہدوہم بالریح کذا رواہ الامام بن ابی عامر الاخدی۔ جب صحابہ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حضور پاک نے دعا کی تو اللہ پاک نے ایسا لشکر بھیجا کہ دشمنوں کو اڑا کے لے گیا، سارے دشمن بھاگ گئے۔ اللہ نے ہوا بھی بھیجی، فرشتے بھی بھیجے، اور اپنے پاک نبی کی مدد فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اللہ نے مدد بھی ایسی کی ہے، یاد رکھو کہ جنگ بدر میں بھی کافروں نے حملہ کیا 1000 آدمی لے کر، جنگ احد میں بھی 3000 کا لشکر لے کر کافروں نے حضور پہ چڑھائی کی، جنگ احزاب میں بھی 15000 کا لشکر لے کر کافروں نے چڑھائی کی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے کافروں کو ہمت ہی نہیں دی۔ بعد میں جتنا ہوا پھر میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے، کافروں کو پھر حملہ کرنے کی ہمت نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا، فتح خیبر عطا فرمایا، فتح حنین عطا فرمایا، ملک میں ملک فتح ہوتے چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ اس کے بعد کافروں کو اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز۔ کہتے جی کہ میں نے الیکٹرانکس اسپیئر پارٹس کا کاروبار کرتا ہوں، تو اس میں ریڈیو ٹی وی وغیرہ کے پارٹس بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی جو چیز آپ سے خریدے گا وہ غلط استعمال کرے گا۔ اور پھر صرف ریڈیو ٹیپ کے نہیں ہیں، باقی بھی تو چیزیں ہیں نا، الیکٹرانکس میں تو ایک بہت بڑی رینج ہے، اس میں کتنی چیزیں شامل ہیں، تو کوئی حرج نہیں، آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ صرف ریڈیو ٹی وی فلمیں کیمرے یہ کاروبار نہ کریں تو بہتر ہے۔ کہتے جی کہ جسم کے کون کون سے بالوں کا کاٹنا، زیر ناف اور بغلوں کے بال، بس مونچھوں کے بال۔ کہتے جی کہ عورتیں احرام کی حالت میں، وضو کی حالت میں، احرام میں عورتیں سر کا مسح کیسے کریں؟ سر پہ تو رومال بندھا ہوا ہے، یہی تو جاہلیت ہے نا، اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ رومال باندھو، یہ تو جاہلوں نے احرام بنایا ہوا ہے عورت کا کہ عورت رومال باندھے اور مسح رومال کے اوپر، مسح ہی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے، عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا، نہ اس کو رومال باندھنا ہے نہ کپڑا باندھنا ہے، جو لباس پہن کے بیٹھی اسی میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگر کوئی عورت رومال باندھتی ہے اس لیے کہ میرے بال نہ کھلیں، میرے بال نہ گریں اور لوگوں کی نظر نہ پڑے میرے بالوں پر، تو اب اگر وضو کرے گی تو رومال کھول کے مسح کرے گی، یہ تھوڑا ہی کہ رومال کے اوپر کرے گی، کوئی زخم ہے کہ اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر مسح کرے؟ ایک ہے کہ بھی زخم لگا ہے، آپ نے پٹی باندھی، پلسٹر کرا دی، اب تو اوپر مسح ہوگا۔ یہ تو آپ نے رومال باندھا، وہ رومال کھولے، مسح کرے، پھر باندھنا چاہتی ہے باندھ لے، ورنہ شریعت کوئی حکم نہیں دیتی عورت کے لیے کہ وہ رومال باندھے، یہ لوگوں نے ایک رواج بنا دیا ہے اور عام ہو گیا، اللہ رحمت کرے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی بڑا عذاب ہے کہ لوگ جو ہیں، عورتیں جب احرام پہ آتی ہیں تو سفید کپڑے استعمال کرتی ہیں، اور یہ بالکل ناجائز ہے۔ سفید رنگ حضور نے مردوں کے لیے پسند کیا ہے،
کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ سفید رنگ پہنے، حیّن و میتن، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کفن جو ہے سفید ہو۔ عورتوں کے لیے تو رنگین کپڑا جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ بطور خاص عمرے میں سفید قمیص سلوانا اور عربی توپ سلوانا اور خاص رومال بنوانا اور پھر پٹیوں کی طرح باندھنا، یہ تو ساری جہالت ہے کہ رواج بن گیا ہے۔ کہتے جی کہ ٹیلی فون موبائل میں بعض لوگوں نے میوزک کے بجائے، گھنٹی کے بجائے آذان رکھ دی، قرآن پاک رکھ دیا۔ یہ بالکل بے ادبی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو بطور گھنٹی استعمال کیا ہے۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے، اور سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے کہ ٹیلی فون آپ کی جیب میں ہے، آپ لیٹرین پہ بیٹھے ہیں اور قرآن شروع ہو گیا۔ کیا کریں گے آپ اس وقت؟ آپ کے ہاتھ دونوں گندے ہیں، اب کیسے بند کریں گے آپ؟ تو اس کے مجرم بھی آپ ہیں کہ حمام میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے بالکل غلط ہے کہ سادہ گھنٹی رکھیں جو عام گھنٹی ہوتی ہے، میوزک نہ ہو، گانا نہ ہو۔ اور آج کل تو لوگ اللہ معاف کرے بے حیائی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایسے ایسے بے حیائی کے اڈوں میں چلائے جاتے ہیں، ایسے ایسے میوزک لگائے جاتے ہیں جو عیسائیوں کی سروس ہے، جو عبادت کے وقت وہ لگاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ٹیلی فون میں آئے ہوئے ہیں، مسلم نے لگائے اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں اور وہی میوزک بج رہا ہے۔ تو بہرحال آپ سادہ گھنٹی رکھیں، مسجد میں داخل ہوں یا کعبۃ اللہ میں داخل ہوں اس کو بند کر دیں، یا کم از کم اس کو سائلنٹ پہ کر دیں، وائبریشن پہ لگا دیں کہ گھنٹی نہ آئے۔ بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتنی کالیں آپ کی آئی ہیں، کیونکہ آپ بڑے اہم آدمی ہیں، تمہارے بغیر تو ملک کا نظام رک جائے گا نا۔ ٹیلی فون جیب میں ہے، پوچھو کام کیا کرتے ہو؟ جھاڑو دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب تک یہ ٹیلی فون نہیں تھا قوم مر گئی تھی، اور یہ ٹیلی فون ایک اللہ کا مستقل عذاب ہے۔ پہلے لوگ جو ہیں گناہوں سے بچ جاتے تھے کہ عورتوں کو کوئی پیغام دینے والا ملے، آدمی ڈر کے مارے نہیں آتا تھا کہ اس کا خاوند آ جائے گا۔ اب تو ٹیلی فون ہے نا جی، پیغام آ گیا ہے، گرین سگنل آ گیا، بندہ چلا گیا۔ اور اس نے ٹیلی فون پہ بیٹھ کے خاوند سے تسلی بھی کر لی کہ آپ دفتر سے کب آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مسلمانوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ آج تو بالکل یہ حال ہے کہ شیطان گویا ہر طرف ننگا ناچ رہا ہے، نہ خدا یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ دین یاد ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ انا للہ، یعنی فوٹو کھینچنے پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور تم کعبۃ اللہ میں آ کے لعنت دے رہے ہو۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اگر پاکستان سے آتے ہوئے آپ نے نیت کی تھی کہ ہم 2 دن جدہ میں رہیں گے، پھر جدہ سے احرام باندھا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، لیکن میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے۔ میقات تو گزر گیا نا راستے میں، اب آپ کا عمرہ جدے سے تو ہوا ہے، یعنی ہل کا عمرہ تو ہے لیکن میقات کا عمرہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال اگر عورت حیض کی حالت میں نیت کر کے آ جاتی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی نیت کے ساتھ بیٹھی رہتی، اس نے کوئی چادریں باندھنی ہے، کوئی احرام باندھنا ہے، کوئی کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں پہنے ہوئے۔ جس دن حیض گزر جاتا غسل کر کے عمرہ کر لیتی تو میقات کے عمرے سے محروم نہ ہوتے۔
اب آپ پہ دم تو نہیں ہے، لیکن میقات کا عمرہ تو آپ نے چھوڑ دیا، بہرحال دم شم کچھ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے مکے میں رہتے ہوئے دوسرا عمرہ کرنا ہو، سب سے پہلے مسئلہ سمجھیں کہ مکے میں رہتے ہوئے تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ عمرے سے زیادہ طواف میں وقت لگائے، یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسجد عائشہ جانا ہوگا یا جعرانہ جانا ہوگا، ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، ہوٹل سے احرام نہیں باندھے جاتے۔ اگر ہوٹلوں سے احرام جائز ہوتے تو نہ جعرانہ پہ میقات بنانے کی ضرورت تھی، نہ مسجد عائشہ پہ ضرورت تھی، نہ اللہ کے نبی بی بی عائشہ کو حکم دیتے کہ جا کے اپنے بھائی کے ساتھ مسجد عائشہ سے احرام باندھو۔ حضور مکے میں موجود تھے، آپ کی بیوی بھی مکے میں موجود تھی، فرماتے احرام باندھو عمرہ کر لو۔ بھئی حضور تو مکے میں تھے نا حج کے بعد۔ یہ جو جگہ ہے معابدہ جس کو آج کل کہتے ہیں، جہاں ان کے بلدیہ کا بھی بہت بڑا دفتر ہے اور کسی زمانے میں وہاں گورنر کا بھی آفس ہوتا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کے خیمے تھے۔ جب حضور حج کر کے آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جو حج کے بعد مکے میں رہیں گے تو آپ کے ٹھہرنے کا کہاں انتظام کیا جائے؟ حضور نے فرمایا ہمارا گھر تو کوئی رہا نہیں، آل یقین نے بیچ ڈالے ہیں ہمارے گھر۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ نے خیمہ لگا دو، کوئی نہیں ہے، گھر تو نہیں ہے۔ تو یہاں معابدہ میں حضور کے خیمے لگائے گئے، اور بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، تمام عورتوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، مجھے تو حیض آ گیا تھا، میں عمرہ نہیں کر سکی تھی، صرف حج کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو لے کے جاؤ اور وہاں سے جا کے حج کا عمرہ کر لو۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ہے اپنی بہن کو لے کے آئے، تنعیم گئے، وہاں جا کے نیت کی۔ اگر ہوٹل کی طرح مکے کے شہر سے احرام جائز تھا تو وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جو مسئلہ ہے نا مکے سے احرام باندھنے کا، وہ اہل مکہ بن مکہ، وہ حج کے لیے ہے کہ جب آپ 8 تاریخ کو حج پہ جائیں گے تو پھر اپنے ہوٹل سے احرام باندھنے، اپنے گھر سے احرام باندھنے، پھر آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن عمرے کے لیے لازم ہے کہ مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں، عرفات جائیں، مانا حد حرم کے باہر جائیں، تاکہ عمرے میں حل بھی ہو اور حرم بھی ہو۔ اور بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر یہ حکم صرف بی بی عائشہ کے لیے ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے، تمہارے بعد امت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی۔ باقی کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے تو عذر کی وجہ سے کیا تھا کہ ایام حیض کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر سکی، تو بی بی عائشہ تو جب بھی آتی تھی مسجد عائشہ جا کے عمرہ کرتی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مجھے حضور نے حکم دیا تھا، میں وہ یاد تازہ کرتی ہوں اپنی۔ اور اسی جگہ سے عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا، اسی جگہ سے عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ فرمایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ عورتوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں کہ ایک حکم میں عورت ہو لیکن مرد نہ ہو۔ تو اس لیے بہرحال افضل یہ ہے کہ جتنا ٹائم تم عمرے میں لگاتے ہو، مثلاً عمرے میں لگتے ہیں 3 گھنٹے، تم 3 گھنٹے اگر مکے میں طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر عمرہ کرو تو جائز ہے، تنعیم سے کریں، بی بی عائشہ نے کیا ہے، جعرانہ سے کریں، وہاں سے خود میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے کیا۔ کہتے جی کہ اگر ہماری جوتی گم ہو جائے
تو حرم کے باہر جو جوتیاں پڑی ہوتی ہیں لوگوں کی، ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ چلو آج آپ بھی ایک فتویٰ دیں، ایک آدمی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ یعنی مانا یہ ہوا کہ بڑی چیز ہو وہ تو حرام ہے، چھوٹی حلال ہے۔ یعنی حرام کا بکرا کھانا تو حرام ہے لیکن بوٹی کھانا جائز ہے۔ اللہ کے بندے، لوگوں کی چپلیں ہیں کیوں پہنو؟ آپ نے اجازت لی ہے۔ یہ تصرفی ملک غیر ہے، دوسرے کے ملک میں تصرف کر رہے ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ بالکل نہ پہنے اور اپنے جوتے کو کسی شاپر میں کپڑے میں لپیٹ کے اپنے سامنے رکھیں۔ اسی لیے تو بزرگ کہہ گئے تھے نا کہ النعلین تحت العین، کہ اپنے جوتے جو ہیں آنکھوں کے سامنے رکھو۔ ان کو پتا تھا کہ جوتے چور ہر دور میں ہوں گے۔ حضور پاک نے فرمایا جب نماز پڑھو تو جوتا دائیں طرف رکھو، اگر دائیں طرف بھی نمازی کھڑے ہیں تو فرمایا بائیں طرف رکھو، اگر بائیں طرف بھی نمازی کھڑے ہیں فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ کے نماز پڑھ لو۔ احناف کے نزدیک اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے سامنے گزر رہا ہے روکنا چاہیے، روکنا بالکل چاہیے، سب کے نزدیک روکنا چاہیے۔ بلکہ بعض فقہا نے تو اس پر ایک حکم لکھا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لو یعلم المار، نمازی کے آگے گزرنے والے کو گناہ کا پتہ ہو تو 40، آگے نہیں فرمایا، بعض علماء فرماتے 40 دن کھڑا رہنا پڑے، کھڑا رہے لیکن گزرے نہیں۔ اس لیے فقہا نے ایک جزی نکالی ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی آگے گزرتا ہے، اس نے قدرتی طور پہ اس کو روکا اور دھکا آیا، بندہ گر گیا، مر گیا، کہتے ہیں اس پہ دیت نہیں ہوگی، اس نے تو نبی کے حکم پہ عمل کر کے روکا ہے۔ بہرحال اگر مجبوری ہو تو سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزریں، سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے۔ میں نے نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی نفل اور استخارے کی دعا کی، تو کسی نے کہا کہ نہیں گھر پڑھنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں، گھر میں پڑھو، حرم میں پڑھو، کہیں پڑھو۔ ویسے نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ مسجد میں منع ہے۔ کہ بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جن ہیں اور ہم جنوں سے جو چاہے کام لے سکتے ہیں۔ ان کو کہیں یار 2-4 یہودیوں کو تو مار ڈالیں، کوئی کام لو نا ان سے، پھر اس کے جن اچھے ہیں، صرف مسلمانوں کو ستانے کے لیے ہیں، نہ کافروں کو مارتے ہیں، نہ یہودیوں کو مارتے ہیں، نہ مسلمانوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ جن ہوتے ہیں، تابع بھی ہوتے ہیں، جن شاگرد بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء تھے جن کے بعد جن پڑھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں اور کاروبار بھی نہیں کرتے کہ میں جو چاہوں کر لوں، کیا جو چاہے کر لیں۔ اگر تمہارے پاس 2 جن ہیں، اگلے کے پاس 4 ہوں، تمہارے پاس مسلمان جن ہیں، ان کے پاس کافر جن ہیں، تمہارے جن شریف ہوں گے، ان کے جن تو شرارتی ہوں گے، وہ زیادہ جلدی نقصان پہنچائیں گے۔ اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود پہ اشارہ کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں، نہ بھی کرو کوئی بات نہیں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں
یہاں ہمارا قیام مکہ مکرمہ میں 5 دن، مدینہ منورہ میں 5 دن، تو آپ مسافر ہیں، آپ نماز قصر پڑھیں گے، سنتیں اور نفل اللہ نے آپ کو معاف کیے ہیں، لیکن پڑھو گے تو اللہ ثواب دیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ پڑھو اللہ ثواب بھی نہ دے۔ اگر ایک آدمی کھاد کی بوری نقد میں بیچتا ہے 500 میں، ادھار میں بیچتا ہے 600 میں، جائز ہے، کیونکہ ادھار والے نے گویا یہ چیز 600 میں خرید لی ہے، اس لیے وہ ربا نہیں بنتا۔ جب ہم مسجد نبوی میں جائیں انشاءاللہ تو داخل ہوتے ہوئے بھی سلام پڑھیں، بالکل ہر مسجد میں جب داخل ہوں میرے نبی پہ سلام پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلے پھر بھی سلام پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ تو یہ تو جب مسجد نبی میں جاؤ تب بھی پڑھو گے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے آگے بڑھے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَبَدًا۔ اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت بھی کر لے کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں میری نیت اعتکاف ہے، تاکہ اس کو اعتکاف نفلی کا ثواب بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ اور اسی طرح بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر زائر کا مزدور پہ حق ہوتا ہے، اگر کوئی تمہیں ملنے کے لیے آتا ہے تو ملنے والے کا تم پر حق ہے۔ تو آدمی کہ انی جئتو کا زائرن، یا اللہ میں تیرے گھر میں تیرے دروازے پر زیارت تیرے کے لیے آیا ہوں، اور ہر زائر کا حق ہے، میرا بھی آپ پہ حق ہے، میں مہمان ہوں، اللہم اجرنی من النار، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کہتے جی کہ جو مسجد کے حادثے میں فوت ہوئے اللہ سب پہ مغفرت فرمائے، نیتوں کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، کس کی غلطی ہے کس کی غلطی نہیں ہے دور بیٹھ کے آدمی فیصلے نہیں کر سکتا ہے، اور جب تک آدمی کو اندر باہر جمیع احوال کا خبر نہ ہو تو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے غیر ذمہ داری کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تمام پہ رحم فرمائے، شہداء پہ بھی رحم فرمائے، مرنے والوں پہ بھی رحم فرمائے، طلباء طالبات پہ بھی رحم فرمائے، اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ سب کے مغفرت فرما کے درجات بلند کرے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ طواف کی حالت میں دائیں بائیں، اچھا دائیں بائیں، میں نے کہا ادھر کیا ادھر ادھر دیکھنا منع ہے۔ طواف جو ہے الطواف کالصلاۃ، حضرت ابن عباس کا قول مبارک ہے کہ طواف بھی گویا نماز کے حکم میں ہے، لہذا جب آدمی طواف کرے تو نظر نیچے ہو، ادب سے چلے، ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ بعض فقہا فرماتے ہیں اگر کعبے کی طرف سینہ ہو جائے یا پشت ہو جائے تو گویا طواف فاسد ہو جائے گا۔ اگر ایسے حالات ہوں تو پھر علماء فقہا نے لکھا ہے تھی مثلا دھکا لگ گیا، سینہ ادھر ہو گیا یا غلطی سے ہو گیا، تو کہتے ہیں 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر اپنا طواف شروع کر دے تاکہ اس کا طواف صحیح ہو جائے۔ تو طواف میں چلتے ہوئے نظر نیچے ہو اور استحضار ہو کہ یا اللہ یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر نے طواف کیا ہے،
جہاں حضرت محمد رسول اللہ نے طواف کیا ہے، جہاں صحابہ نے طواف کیا، تابعین، محدثین، اولیاء اللہ نے طواف کیا ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ میرے جیسے گناہگار کو بھی تو نے موقع بخشا ہے، تو اللہ کی عظمت ہو، جلال ہو، اور سر نیچے ہو اور نظر زمین پہ ہو اور زبان پہ ہو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو جو تمہیں یاد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو بھی تمہیں یاد ہے، یہ کتابیں لے کے پڑھنا یا ایک آدمی آگے پڑھے اور پیچھے شور کرنا یہ بدعت ہے، منع ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ اصل دعا وہ ہے جو تیرے دل سے نکلتی ہے، اصل ذکر وہ ہے جو تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان میں ہے، کہ آدمی چل رہا ہے وہ ذکر کریں جس میں تیرا دل لگے، وہ درود پاک ہے، کلمہ پاک ہے، کلمہ تمجید ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے، کچھ بھی نہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے، اور یہ بھی نہ آتا ہو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے 7 چکر لگانا تیرا کام ہے اور قبول کرنا میرا کام ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تمام ممالک دین میں، اسلام میں اور ہر مقام میں دین کی مسجدیں، مدرسے، معابد، دین کی جماعتیں، دین کے افراد، دین کی تبلیغ کر رہے سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے نام لیوا ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آج کفر ہمیں مٹانے پہ تل گیا ہے، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کی مدد فرما۔ یا اللہ دین والوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم بے سہارا لوگ ہیں، بے وسیلہ لوگ ہیں، ہماری نصرت فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ بنگلہ دیش میں ہیں، ارکان میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، یا اللہ سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما۔ یا اللہ حضور کی امت کا ہر گلی کوچے میں خون بہ رہا ہے، یا اللہ تیرے نبی کے نام لیوا ذبح ہو رہے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کے نام لینے والوں کو مٹایا جا رہا ہے، یا اللہ ہماری نصرت فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک اليہود والہنود الوثنیین، یا اللہم انزل علیہم بعض
بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم قد بغوا وطغوا وأفسدوا في الأرض وقتلوا الأبرياء فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا وأراد إسلامنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى